سردیوں میں جب ٹیمپریچر 10 ڈگری سیلسیس تک پہنچتا ہے تو ٹھنڈ سے ہمارے دانت بجنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں زمین پر کولڈسٹ ٹیمپریچر جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ -89 ڈگری سیلسیس مطلب -135 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ اسے انٹارکٹیکا میں 1983 میں سیٹلائٹ سے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اتنے کم ٹیمپریچر میں انسان زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ریسرچرز کے مطابق اس ٹیمپریچر میں آپ سانس بھی بڑی مشکل اور تکلیف کے ساتھ لے پائیں گے، اور اس کے علاوہ خشک اور سوکھی ہوا کی وجہ سے یہاں ٹیمپریچر گرتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرینج ڈائری۔ اور آج کی ویڈیو کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے دنیا کے سرد ترین علاقے اور وہاں پر لوگ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ اور اس لسٹ میں سب سے پہلا نمبر ہے اومیکون، رشیا کا۔ چونکہ دنیا کے سرد ترین شہر میں نہ صرف درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کہیں نیچے ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ فضا میں پانی کو اچھالیں تو پانی ہوا میں ہی برف بن جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو کبھی رشیا جانے کا اتفاق ہو تو سائبیریا سے دور ایک علاقے میں ایک ایسا شہر بھی آباد ہے جس کی آبادی 900 افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس کی انفرادیت دراصل اس کا دنیا کا سرد ترین شہر ہونا ہے۔ اگر آپ وہاں جانے کا قصد کریں تو دھیان رہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو 1200 کلومیٹر طویل سفر طے کرنا پڑے گا، جو کہ بس کے ذریعے ممکن ہے۔ لیکن اس شہر میں جانے سے پہلے دھیان رہے کہ یہاں آپ کو رہائش کے لیے کوئی ہوٹل یا کھانے کے لیے کوئی ریسٹورنٹ نہیں ملے گا، بلکہ کسی نہ کسی مقامی شخص کے ہاں رہائش اختیار کرنا پڑے گی۔ لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر سرد ترین علاقے میں جہاں بظاہر زندگی ناممکن نظر آتی ہے، وہاں پر انسان کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے بہرحال ہمیں ایک دفعہ اس سرد خانے میں قدم ضرور رکھنا پڑے گا، جہاں زندگی کی اہم ترین ضرورت پانی بھی برف کی شکل میں ملتا ہے، اور لوگ یہاں سال میں مشکل سے ایک دفعہ نہاتے ہوں گے، کیونکہ ابلا ہوا پانی بھی انتہائی سردی کی وجہ سے جلد ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس برفیلی زمین میں سبزیوں وغیرہ کی کاشت بھی ایک ناممکن خواہش ہے۔ لیکن ان لوگوں نے خود کو اس سخت ماحول میں ڈھالتے ہوئے ایسے گھوڑوں کی پرورش کو اپنا رکھا ہے جو آسانی سے اس برفانی وادی کی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ ان گھوڑوں کو پالتے ہیں اور پھر ان کا گوشت کھا کر اپنے پیٹ بھرتے ہیں۔ یہاں کے رہائشی بچے بھی صرف اسی صورت اپنے اسکول جا سکتے ہیں جب اس شہر کا درجہ حرارت -55 تک ہو۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ مارچ سے اکتوبر تک اس شہر میں دن صرف 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اپنی کھانے کی ضرورت کو پورا کرنے اور جسم کے بنیادی درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے یہاں کے لوگ خوراک کے حصول کے لیے برف کے اس سمندر کی تہہ کے نیچے بسیرا کرنے والی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ لیکن شاید آپ کو یہ جان کر جھٹکا لگے کہ جدید دور کے تقاضوں کے پیش نظر اب اس شہر کے مکین اپنی اس زمین سے بے وفائی پر مجبور ہوتے ہوئے یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب اس شہر کی آبادی 900 سے کم ہو کر صرف 550 تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں کی زندگی تکالیف اور مشکلات سے عبارت ہے، لیکن اس کی یہی انفرادیت کئی ٹورسٹس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ہمارا اگلا پڑاؤ ہے ووسٹوک اسٹیشن، انٹارکٹیکا۔ مشرقی انٹارکٹیکا کے مرکز میں نارتھ پول سے تقریباً 800 میل کے فاصلے پر واقع ووسٹوک اسٹیشن موسم گرما کے مہینوں میں تقریباً 25 سے 30 افراد اور سردیوں میں 13 لوگوں کا گھر ہوتا ہے۔ یہاں پر 120 دن کی لمبی رات ہوتی ہے۔ -80 سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت میں نیند کی کمی، پرما فراسٹ اور بنا ہیٹ کے رہنا سزائے موت کی طرح لگتا ہے، مگر بعض اوقات انسان زمین پر انتہائی مخالف حالات میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ووسٹوک اسٹیشن رشیا کی ایک لیبارٹری ہے جہاں ریسرچرز موسمیاتی تبدیلیوں پر اہم تحقیق کرتے ہیں جو ہمارے پلانٹ کے ماضی اور مستقبل کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یہاں سردیوں میں 120 میل فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہاں پر رہنے والے ریسرچرز برف کے 6 فٹ نیچے تہہ خانے میں رہتے ہیں۔ نہ صرف مائنس ٹمپریچر بلکہ نمی اور آکسیجن کی کمی
इस माहौल को नाकाबिले बर्दाश्त बनाती है। किसी इंसान को इस मौसम में एडजस्ट होने में 3 महीने लग जाएंगे। यहाँ से इमरजेंसी की सूरत में कोई सवारी दस्तयाब नहीं। आमतौर पर वोस्टॉक में लोगों का पहले महीने में 5 से 10 किलो तक वज़न कम हो जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक कैफेटेरिया, डीजल इंजन, टूल्स, इमरजेंसी बैकअप और लैपटॉप मौजूद हैं। यहाँ की ज़िंदगी साइंसी कोशिशों के बारे में है। मुहक्किकीन एक खुद साख्ता माहौल में रहते हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं और सर्दी और तन्हाई को बर्दाश्त करने के लिए इनकी सख्त तरबियत काम आती है। हमारा तीसरा सर्द तरीन मुकाम भी रशिया में है, वर्खोयांस्क, रशिया। साइबेरिया के एक और कस्बे वर्खोयांस्क को इंतहाई दर्जा हरारत का सामना है, जो ओमिक्रोन का मुकाबला कर सकता है। यहाँ जिंदा रहने का मतलब है अपने लाइफस्टाइल को मुकम्मल तौर पर बदलना। यहाँ पर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जो कि बर्फ़ से ढकी रहती हैं और इनमें मौजूद पेट्रोल तक जम जाता है। लेकिन इस शहर के बासियों को सबसे बड़ी मुश्किल मर जाने वालों को दफनाने के वक्त दरपेश होती है और उन्हें इस काम पे कई दिन लग जाते हैं। यहाँ लिखने के लिए स्याही और पीने के लिए पानी के अलावा दूध और दीगर सियाल चीज़ें भी सिर्फ बर्फ़ की सूरत में ही मुयस्सर हो सकती हैं। सो इस शहर में ज़िंदगी बसर करने के लिए हर वक्त आग का दस्तयाब होना लाजमी है। इमारतों को बर्फ़ में डूबने से रोकने के लिए लेयरिंग तकनीक यूज़ की जाती है। सर्दी के बावजूद लोग सकाफती त्योहारों के लिए जमा होते हैं, जिससे ये साबित होता है कि कम्युनिटी की गर्मजोशी जमूद को हरा देती है। हमारा चौथा सर्द तरीन मुकाम है बैरो, अलास्का, USA। जब सूरज यहाँ 18 या 19 नवंबर को गुरूब होता है तो 65 दिनों तक दोबारा तुलू नहीं होता। इस इलाके में आसार कदीमा के मकामात बताते हैं कि 500 ईस्वी में अनोपियट लोग इस इलाके में रहते थे। बैरो, अलास्का अमेरिका के सबसे शुमाली मुकाम पर है और तवील स्याह सर्दियों को बर्दाश्त करता है। मकामी लोग शिकार पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और नस्ल दर नस्ल हासिल किए हुए रवायती इल्म को इस्तेमाल करते हुए बर्फीले रस्तों पर चलने के माहिर हैं। जिस्म को गर्म रखने वाला लिबास आमतौर पर जानवरों की खालों से तैयार किया जाता है। यही लिबास काटने वाली सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अलास्का में दर्जा हरारत बहुत ठंडा है, लेकिन इस वक्त के दौरान वो फ़ारेनहाइट से नीचे 30 डिग्री या इससे ज़्यादा नीचे तक पहुंच सकता है। जब मौसम इस तरह से तेज़ होता है तो बच्चों को आमतौर पर किसी बड़े फ़र्द के बगैर बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती और कतबी रीछों के शहर के इतने करीब होने के अज़ाफ़ी ख़तरे के साथ ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है। साइबेरिया की मुंजमद गलियों से लेकर अंटार्कटिका के अलग थलग तहकीकी स्टेशनों तक ये ज़मीन के कुछ सर्द तरीन मकामात हैं। ये सिर्फ दर्जा हरारत ही नहीं है जो इंतहाई ज़्यादा है, बल्कि इंसानी जज्बा और इख्तरा भी फ़रोग पाती है। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। ये था ठंडा एडवेंचर। दुनिया भर से मज़ीद गैर मामूली कहानियों के लिए स्ट्रेंज डायरी से जुड़े रहें। शुक्रिया।